بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خطبہ فدق ہم سمجھتے ہیں بی بی دربار گئی تھی اور فدق مانگا تھا، اس کو خطبہ فدق کہتے ہیں۔ نہیں، یہ خطبہ فدق نہیں ہے، یہ خطبہ فلک ہے۔ تمام معارف اسلام کے، توحید سے لے کر معاد تک، نبوت سے لے کر امامت تک، تمام کے تمام اس خطبے میں موجود ہیں۔ اور نہج البلاغہ شرح ہے اس خطبہ فدق کی۔ خطبہ فدقیہ کو سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ کھولو، پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ انتی اعلم باللہ، اور اس پر گواہ خطبہ فدق کہ آپ خدا کا علم، سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ خدا کا علم رکھے گا وہ سب سے زیادہ اشرف ہوگا۔ وَأَبَرَّ، اور آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں۔ آپ کی نیکی کیا تھی؟ اب وقت آ گیا، اور کل بھی کسی نے گلہ کیا مولانا آپ بہت لمبا پڑھتے ہیں۔ میری نیت تو نہیں تھی، گھڑی میرے پاس نہیں تھی۔ انتی اعلم باللہ وَأَبَرَّ۔ اچھا، عطار نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ حضرت خلیفہ نے جو غصب کیا، غصب تو نہیں لکھا انہوں نے، جو فدق لیا، چھینا، وہ شفقت پدری کی وجہ سے تھا۔ اچھا، کسی سے کوئی مال چھینا ہے، وہ غصب نہیں ہے بلکہ وہ مہربانی ہے۔ وہ کیوں مہربانی ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب سیدہ دنیاوی چیزوں میں دل بستگی لگائیں، دل ان کا دنیاوی چیزوں میں نہ رہے، وہ معنوی چیزوں میں رہیں، اس لیے ان سے فدق چھین لیا تھا۔ فدق دیا کس نے تھا؟ کوئی دنیادار تھا جس نے فدق دیا تھا؟ فدق بحکم خدا دیا گیا تھا۔ فدق خود رسول خدا نے دیا تھا۔ لکھنے والے لکھ جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فدق کا جتنا مال آتا تھا، 4 سال یہ فدق بی بی کے پاس رہا، جتنا مال آتا تھا، اور کم مال نہیں آتا تھا، بہت زیادہ مال آتا تھا، بہت زرخیز زمین تھی، بہت باغات تھے وہاں پر۔ آپ کی زندگی میں ایک ہی کھال تھی گھر میں، اسی کھال پر بیٹھتے تھے، اسی کھال پر سوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی درآمد نہیں تھی، درآمد بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، فدق بھی تھا۔ پھر کیا کرتی تھی؟ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے دیا کرتی تھی۔ سورہ دہر شاہد ہے، سورہ دہر کی 18 آیتیں گواہ ہیں۔ اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ سارا مال بی بی اپنے اوپر خرچ کرتی تو کبھی بھی یہ لوگ فدق نہ چھینتے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ابر تھیں، نیکی کرنے میں سب سے آگے تھیں، خلائق کا رجوع آپ کی طرف تھا، اور اس رجوع کو ختم کرنا تھا، اس مرجعیت کو ختم کرنا تھا۔ انتی ابر و اتقا۔ تقوی کیا ہے؟ عبادت سیدہ کیا ہے؟ باقی انشاءاللہ رہنے دوں پھر کبھی۔ عبادت سیدہ، جب محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہوتی تھی تو ملکوت میں خود خدا ندا بلند کرتا تھا، ایھا یا ملائکتی انظروا الی امتی۔ ملائکہ جو عبادت میں ہیں، چھوڑو اپنی عبادتوں کو، عبادت دیکھنا ہے تو میری اماں کی طرف دیکھو، میری کنیز کی طرف دیکھو۔ اس سے بڑی عبادت ہے زہرا کی عبادت کو دیکھنا، کیسے میرے خوف سے کانپ رہی ہے اور میری عبادت کر رہی ہے۔ انتی اعلم باللہ۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں
خدا کو رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں خدا رہے تو پھر ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت ہو جائے گی۔ انت اعلم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ۔ یہ باقی 2-3 کلمے رہ گئے، پھر کبھی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔